بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اور ہم سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے اللہ کی طرف سے ایک خاص نور ٹرانسفر ہو رہا ہے، علم اور حکمت، جس کو نور بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ جب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تنہائی تھی، اکیلے ہوتے تھے، بیابان علاقہ تھا، اور جس مقام پر غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے، وہاں پر دوسرا آدمی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ تنہا ایک غار کے اندر، ایک پہاڑی کے اندر، تھوڑی سی مخصوص جگہ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو جب اللہ کا ذکر اور عبادت ہوتی رہی تو پھر میرے اللہ کو وجد آیا، میرے رب نے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محمد مصطفیٰ کے پاس، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلے گا، اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور وہ ہر نبی محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا، اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن اکثر قوموں نے انکار کیا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ذلیل ہو گئی۔ کئی قوموں کی حالتیں بگڑ گئی، شکلیں بگڑ گئی، وہ خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ جب وہ نبی آتے، محنت کرتے کرتے تھک جاتے، آخر میں پھر کئی دفعہ بد دعا کر دیتے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ جن پر بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن میرے محمد مصطفیٰ سے، ان کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ آپ کے سامنے طائف کا واقعہ مشہور ہے۔ میرے نبی جب وہاں گئے تو وہاں کے جو مرد اور عورت تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو، جوان کڑیل نوجوانوں کو، بچوں کو بلا کر ان کو کہا کہ محمد بن عبداللہ آ رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، جو ہمارا مذہب ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جب وہ آئے تو اس کو پتھروں سے مارنا، اور مائیں اور باپ ان کی جھولیاں چنجوں والے پتھروں کے ساتھ بھر دی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ اس آبادی میں آئے تو ان لوگوں نے پتھروں کے ساتھ میرے نبی کا استقبال کیا۔ اتنے پتھر مارے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لہان ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک چہرے کے اوپر سامنے پیشانی پر ایک ایسا پتھر لگا کہ جب وہ نکالا تو میرے نبی کی وہاں سے رگوں سے اتنا خون نکلا، آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ بند نہ ہو جائیں۔ تو بڑی تکلیف تھی جب وہاں سے نکلے، جب اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو آپ کے جو جوتے مبارک تھے ان میں اتنا خون جمع ہو گیا کہ وہ بھی چھب چھب کرنے لگ گئے۔ تو میرے نبی چل نہیں سکتے تھے، گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلے، اور اس طائف کی آبادی کے ساتھ ایک سائیڈ پر درخت تھا، وہاں پر اڈاسنا لگا کر تھوڑا سا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے اپنے جبرائیل امین کو بلا کر فوراً بھیجا کہ جاؤ، آج میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا مارا ہے، جاؤ آج جو میرا محمد کہتا ہے کر دو۔ جبرائیل امین آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حاجتاً، کہ یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے تو بتائیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف کی آبادی کو اس طرح ملیا میٹ کر دیں جس طرح چکی کے اندر دانا پیس دیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے جب اس کی آواز کو سنا، اس کی بات کو سنا، تو میرے نبی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ دیکھو نا، ہمارے وہ نبی اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی غصہ نہیں، انتقامی ذہن نہیں، ایسی سوچ نہیں۔ آج گھروں کے اندر دیکھ لو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ اونچی بات کر دے تو اس کی انتقامی کارروائی کیا ہوتی ہے، یہ سوچو۔ مارنا تو درکنار ہے، آپس میں گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں۔ اور ناظرین، میرے محمد مصطفیٰ پر وہ قرآن نازل ہوا جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ جب غار حرا میں جبرائیل آئے تو سینہ بسینہ علم ٹرانسفر ہوا، میرے نبی کو سینے سے لگایا، پھر میرے نبی نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو کہتے تھے کہ آنا بیکاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ تو میرے نبی پھر اس دنیا کے اندر اپنے صحابہ کو، اپنی آل کو وہ سارا علم ٹرانسفر کیا۔ اس قرآن کے اندر بڑے راز ہیں ناظرین، اگر کوئی لینے والا ہو تو لے سکتا ہے، نہ لینے والا ہو تو گھر کے اندر چراغ کے نیچے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ آج جمعے کی دن ہے، جمعے کا مقدس اور ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے، آگے محرم آ رہا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھ لینا، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگ لینا۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ ہمیشہ پیسے کی کمی آپ کو نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، قرآن ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ میرا نبی تو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اگر آپ پھر بھی بھوکے ہو آج، پھر بھی آپ نے آپ پر یہ کہو کہ ہم پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو میرے بھائی آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، آپ نے محمد مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں سمجھا، ان کے طور طریقوں کو نہیں سمجھا۔ میرے نبی تو وہ تھے جنہوں نے شہادت انگلی کو ہلایا تھا تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، آپ تو ان کے امتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔